یہ اس ساری کائنات کی جو روح ہے، جو بنیاد ہے، وہ اصل ہے وہ آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ ساری کائنات کی جان ہیں، ساری کائنات کی روح ہے۔ یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ کوئی نظریہ نہیں ہے کہ الیاذ باللہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء حی یرزق، کہ بے شک اللہ رب العزت نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ زمین جو ہے اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھائے، اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں عقیدہ، یہ نظریہ کون عطا فرما رہے ہیں؟ خود امام الانبیاء ہمیں یہ عقیدہ اور نظریہ عطا فرما رہے ہیں۔ خود بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے جو نبی ہیں اپنی اپنی مبارک قبروں کے اندر وہ کیا ہے؟ زندہ ہیں، اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، جب معراج پر تشریف لے گئے تو جب آپ براق پر سوار ہو کر جا رہے تھے بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی جانب، آپ کو سجا کر، براق پر سجا کر دائیں بائیں آگے پیچھے نفوس قدسیہ ملائکہ کی جماعت ہے، تو اللہ کے نبی کا گزر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قبر سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پیارے حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو ہیں وہ پہلے وہاں موجود ہیں، موسیٰ کلیم اللہ وہاں پہلے موجود ہیں، امام الانبیاء بعد میں پہنچے۔ اب دیکھیں کہ آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے اعلیٰ تے افضل تے طاقت کے لحاظ سے بھی سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، سارے نبیوں سے بڑھ کر جو خالق کائنات نے طاقت عطا فرمائی ہے وہ آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ ایک نبی کو خالق کائنات نے 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ایک نبی کو خالق کائنات نے 40 مردوں کی طاقت عطا فرمائی ہے، اور آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خالق کائنات نے جو طاقت عطا فرمائی ہے وہ 40 نبیوں جتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو پھر آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے پہلے پہنچنا چاہیے تھا، لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو ہیں وہ پہلے سے سرکار کے استقبال کے لیے ہاتھ باندھ کر پہلے کھڑے ہیں، سرکار کے استقبال کے لیے۔ اس کے بارے میں علماء نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیت المقدس میں پہنچنا اور پھر آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس میں پہنچنا، ان کے اندر فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ جو ہیں وہ نبوت کی طاقت سے بیت المقدس تشریف لے جا رہے ہیں، نبوت کی طاقت سے جا رہے ہیں۔ کہ آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت المقدس تشریف لے جا رہے ہیں اپنی نبوت والی طاقت سے نہیں جا رہے ہیں، اپنی سواری پر تشریف لے جا رہے ہیں، اپنی سواری پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو نبی کی طاقت کے سواری کی طاقت کا فرق ہے۔
نبی کی طاقت اور سواری کی طاقت کا کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو سمجھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں بنفس نفیس اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو طاقت قدرت عطا فرمائی تھی، اس طاقت کے ذریعے آپ بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس پہنچے۔ لیکن آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچتے ہیں اس براق پر جو خالق کے کائنات نے آپ کے لیے عظیم براق جنت سے آپ کی عزت، آپ کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ سرکار اس پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ تو اس کی طاقت کا کیا عالم ہے؟ اس کی طاقت کا کیا عالم ہے کہ جہاں اس براق کی نگاہ پڑتی ہے، جہاں اس براق کی نگاہ پڑتی ہے، اس کا پہلا قدم وہاں پہنچتا ہے۔ اتنی طاقت ہے، اتنی تیزی ہے اس براق کے چلنے کی، اتنی تیزی ہے اس براق کے چلنے کی، جہاں اس کی نگاہ پہنچتی ہے اس کا جو قدم ہے وہاں تک پہنچتا ہے۔ اتنی طاقت خالق کی کائنات نے اس براق کے اندر رکھی ہے۔ قربان جائیں نبی کی رفتار پر، نبی کی رفتار پر کہ کتنی خالق کی کائنات نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ السلام کو جو رفتار عطا فرمائی ہے، طاقت عطا فرمائی ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو پھر آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور طاقت اور تیز رفتاری کا کیا عالم ہوگا؟ تیز رفتاری کا کیا عالم ہوگا؟ عزیزان گرامی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ خالق کائنات نے جو آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قلب انور عطا فرمایا ہے، تمام کائنات کے دلوں سے افضل دل آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے۔ تمام کائنات کے دلوں سے پاکیزہ دل، طہارت اور نظافت کا مرکز وہ آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، اور تمام دلوں سے جو سب سے زیادہ متقی دل ہے وہ آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک ہے۔ عزیزان گرامی، بیان کر رہے تھے کہ حبیب اور کلیم کے بارے میں کہ کلیم وہ ہے جو شرح صدر کی دولت جو ہے وہ مانگتے ہیں، تو حبیب وہ ہے جن کو بن مانگے جو ہے شرح صدر کی دولت عطا کی جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے بار الہ میرے سینے کو کشادہ کرتے، میرے سینے کو علم، حکمت، دانائی سے بھر دے، کھول دے۔ اور حبیب وہ ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، بن مانگے خود خالق کائنات جو ہے ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینہ مبارک کو کھول نہیں دیا؟ کیا اے حبیب لبیب ہم نے آپ کے مبارک سینے کو علم، حکمت، دانائی سے بھر نہیں دیا ہے؟ یقیناً بھر دیا ہے، یقیناً بھر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہم مسلمانوں کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال درجہ کی محبت و عقیدت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب